الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلم تلاقي وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو آج کے دینی پروگرام میں حصہ لینے کی توفیق عطا فرمائی. میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے جو ممتاز کیا ہے، الگ کیا ہے، وہ علم کی وجہ سے الگ کیا ہے. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ. اور پھر آگے فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. مختصراً آدم علیہ السلام کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں کا علم عطا فرمایا اور تمام چیزوں کا علم عطا فرمایا. اور علم عطا فرمانے کے بعد فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کو پیش کیا اور فرشتوں سے پوچھا جن چیز کا نالج آدم علیہ السلام کو دیا تھا، جن چیزوں کا علم آدم علیہ السلام کو دیا تھا، فرشتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا ان چیزوں کے بارے میں. فرشتوں نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، کیا علم ہے، ہم تو وہی چیز جانتے ہیں جو آپ نے سکھلائی. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ. صفت علیم کی لائے اور حکیم کی لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والے حکمت والے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے آدم علیہ السلام کی برتری، آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے اوپر بتلایا کہ زمین کے اندر یہ میرے خلیفہ ہونے والے ہیں علم کی وجہ سے، لہذا اب اس آدم کو جو ہے وہ آپ لوگ سجدہ کرو. تو سارے کے سارے ملائکہ، سارے کے سارے نوری
سارے فرشتے سجدے کے اندر گر گئے الا ابلیس. ابلیس سجدے میں نہیں گرا. کیا پتا چلا؟ پتا یہ چلا کہ ابلیس جو ہے وہ اپنی اکڑ کے اندر رہا اور بجائے علم کو تسلیم کرنے کے لاجک دینے لگا. آج دنیا کے اندر لاجک دینے والے بہت ملیں گے لیکن علم کو ماننے والے بہت کم ملیں گے. یہ کمی ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماننے کا جذبہ نصیب فرما دے اور صحیح علم کو حاصل کرنے کی اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرما دے. ماڈرن زمانہ ہے. ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں اچھے سے اچھا کھانا کھاؤں, اچھے سے اچھا جوس پیوں, اچھے سے اچھا بیمار ہوں تو ڈاکٹر کو تلاش کروں, میرا گھر اچھے سے اچھا ہو, میری گاڑی اچھے سے اچھی ہو, جی میری ہر چیز VIP ہو. تو آدمی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے, اس علم کی اچھی کوالٹی کو جا کر کے کیوں نہ تلاش کرو. کہ کہتے بھی ہیں مولانا, وہ مولانا ایسا کہتا ہے اور فلاں مولانا ایسا کہتا ہے. ارے مولانا کیا کہتا ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مولانا کو سمجھو, پہلے مولانا کو سمجھو. اور مولانا کے سمجھنے کا طریقہ کیا ہے کہ مولانا کی زندگی اتباع سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجی ہوئی ہے یا نہیں. اگر سجی ہوئی ہے تو مولانا پکا ہے, مولانا کی بات بھی پکی, مولانا کا علم بھی پکا, مولانا اس کا علم بھی ٹھوس. اور اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹائل سے مولانا کی زندگی بھی ویران ہے تو وہ مولانا بھی قابل قبول اللہ کے یہاں نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات آپ حضرات کو علم کی روشنی میں یہ بتلا دوں, جی کتا جانتے ہیں نا, کتے کو بڑا شوق ہے کچھ لوگوں کو کتے پالنے کا, کتے پالنے کا بڑا شوق ہے. تو کتا پالنا ہے تو چوکی کے لیے اگر کوئی رکھتا ہے, مفتی حضرات صاحب یہاں موجود ہے, میں تو ان کی موجود کی اجازت گزارش کروں جی, بدرجہ مجبوری شریعت سے اجازت دی ہے جی. لیکن کتا ہے ناپاک جانور, کتا ہے نا جی, اس کا لعاب اگر بدن کے اوپر لگ جائے, کپڑے کے اوپر لگ جائے تو کپڑے کو دھونا پڑے گا کہ نہیں دھونا پڑے گا؟ معلوم ہے نہیں مسئلہ آپ کو, نہیں معلوم ہے تو معلوم کر لو. کیا بدن کے اوپر لگ جائے اس کا لعاب تو کپڑے کو دھونا پڑے گا, بدن کو دھونا پڑے گا. لیکن مفتی صاحب یہاں موجود ہے کہ پتا کیا مسئلہ ہے, چلتے معلم وہ شکاری کتا جس کو ٹرین کیا جائے شکار کرنے کے لیے, اس کو علم پڑھایا جائے شکار کا کہ کیسے شکار کیا جاتا ہے. ایک استاد کے ذہن میں رہ کر کے, استاد کی ٹریننگ کے اندر رہ کر کے اگر کتا کرتے معلم یعنی ٹرین کتا بن جاتا ہے, اور وہ کتا اگر ہمارے لیے شکار کر کے لاتا ہے تو اس کا شکار ہمارے لیے حلال ہے. وہی کتا جو ناپاک تھا جی, اس کا شکار کیا ہوا ہمارے لیے کیا ہو جاتا ہے, حلال ہو جاتا ہے. تو ایک کتا ناپاک علم کی وجہ سے شریعت کے اندر اس کا درجہ جو ہے وہ بڑھ گیا جی. ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سے خاص کر دیا تو ہم مومن بندے اور بندیاں اگر صحیح نالج حاصل کریں گے, ہم گناہوں بھری زندگی کے اندر گزارنے والے, کیا اللہ ہمیں پاک نہیں بنا دیں گے اور اعلان نہیں بنا دیں گے؟ بہت درد سے یہ بات کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنے علماء سے کانٹیکٹ رکھ کر کے بار بار ان کی مجلسوں کے اندر بیٹھ کر کے خود اپنے بھی علم حاصل کرنے کی
اپنی اولادوں کو بھی ان کے پاس بھیج کر کے قرآن اور شریعت اور حدیث کا علم حاصل کرنے کی اور کروانے کی اللہ ہمیں موت تک توفیق عطا فرمائے. اس کے بغیر ورنہ چھٹی نہیں ہے. کیوں چھٹی نہیں ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سنا کیا کیا گناہ ہو رہے ہیں دنیا کے اندر. گناہوں سے بچنے کا راستہ ہمارے حضرت جی رحمت برکات فرماتے ہیں، اے انسان تو اگر اپنے آپ کو اچھے کاموں کے اندر مشغول نہیں کرے گا تو تیرا نفس تجھے برے کاموں کے اندر لگا دے گا. اگر تو اپنے نفس کو اچھے کام کے اندر اور اپنے آپ کو اچھے کام کے اندر لگاتا رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ آٹومیٹیکلی تجھے جو ہے وہ برائیوں سے روکتے چلے جائیں. جی اب میرے بھائیوں دوسری بات آپ کو یاد کر دوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھائی مولانا صاحب ہمارے یہاں سورینام میں دین پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے، بہت پرابلم، گڑبڑ. کوئی گڑبڑ نہیں ہے. جس ذات نے ہم کو پیدا کیا وہ ذات عالم الغیب. وہ ذات کیا ہے؟ عالم الغیب. شروع سے لے کر کے اخیر تک